من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عزیزو، یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے کل بھی تلاوت کی گئی تھی، لیکن اس کی تشریح یا تفسیر یا معنی باقی رہ گئے تھے، اور یہ بڑی اہم آیات ہیں. اور ایمان کا جو اصلی جز ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، موت کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور انسان کی پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے جو ابتدائی مراحل تھے وہ بیان فرمائے تھے، اور جیسے اس کی نسل چلی، جیسے وہ پیدا ہوا، جیسے پھر آگے. تو آج اللہ تعالیٰ نے جب وہ مٹی کا بت بنا لیا تھا تو جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفخ فیہ روحی، اپنی روح، اپنا حکم جس سے وہ سوچتا ہے، وہ مائنڈ جس کے اندر وہ ادراک کرتا ہے، اور پھر وہ مائنڈ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے. وہ ساری چیزیں جب اللہ نے نفخ فیہ روحی، کہ اگر کوئی انسان اختیار استعمال کرتا ہے تو اللہ کا اختیار ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اگر وہ کوئی حکم بجا لاتا ہے، حکم دیتا ہے یا بجا لاتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی جو خصوصیت ہے وہ اس کے اندر اللہ نے ڈالی. اگر وہ حکیم ہے، کوئی زیرک ہے، عقل مند ہے، اس کے اندر کوئی فصاحت اور بلاغت ہے، تو اللہ نے وہ جو نفخ فیہ روحی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس روح جو اپنی ڈالی ہے. جیسے اللہ فصیح اور بلغی ہے، بصارت والا ہے، بصیرت والا ہے،
وہ اللہ نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی. پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا ثم سوا ونفخ فیہ من روحی، جب روح اس کے اندر ڈال دی مٹی کے اندر، اور یہی جو چونا گارا کیلشیم میگنیٹ اور یہ جو لوہا اور یہ مٹی اکٹھی کر کے جو گارا بنایا، اور اللہ نے پھر انسان کا مطلب کے اندر پھر نفخ فیہ من روحی، جب اس کے اندر اپنی روح کو ڈال دیا، اس وجود جو پورا اس کا وجود تھا، اصلی وجود اس کے اندر وہ داخل ہو گیا، تو پھر اللہ نے جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا، اور جب آنکھیں بھی دے دی، سماعت بھی دے دی، اور پھر اس کے بعد کان بھی دے دیے، اور پھر کہا کہ قلیلا ما تشکرون. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی وہ تمام ضرورتیں جس کی بدولت ایک ذی حیات جسم کی مشین جو ہے متحرک ہو جاتی ہے. جب تک یہ روح نہیں ہوتی انسان کے 4 مہینے تک، جب روح اندر داخل نہیں ہوتی تو یہ کوئی اس کے اندر جان نہیں ہوتی. لیکن جب اس کے اندر جان آ گئی اور بولنے کے قابل ہو گیا، تو جو جوہر، جو فکر و شعور اور جو عقل و تمیز اور فیصلے کے اختیارات کا حامل ہونا، جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات جتنی زمین کے اوپر ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب مخلوق کے اوپر اس کا قبضہ. بڑے بڑے طاقتور جانور، بڑے بڑے طاقتور مشینیں جو ہیں، اللہ نے اس کے متحد اور فرما پر اس کے متحد کر دی. اس وجہ سے کہ وہ نفخ فیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی داخل کر دی جو انا ہے، میں ہے. میں بولتا ہوں، تم بولتے ہو. یہ میں جو ہے یہ انسان کی نہیں مرتی، اصل میں یہ جسم مرتا ہے، اور یہ میں جو ہے قائم رہتی ہے. اور اسی میں کو جو ہے، اسی روح کو جو ہے، وہ فرشتے جو ہیں اسرائیل علیہ السلام کی پوری پلٹون جو ہے، جو جیسے کہ کعب بن حبار نے یہ بیان کیا ہے اپنی حدیث میں کہ ہر روز موت کے فرشتے گھروں کے اندر آتے ہیں، 2 دفعہ دن کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اور پوری فوج کی فوج ہے وہ. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ کس کا وقت مقرر ہوتا ہے، پھر وہ اس روح کو نکالتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے روح ڈالی ہے، اس کے اندر حکومت کرنے کی بھی صلاحیت ہے. اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو ملا دیا ہے، اس کی ملک بنا دی ہے ساری چیزیں. اس کی ذات پاک کی طرف سے اس کا انتصاب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو مماثلت اللہ کا کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا. اس لیے پوچھوں گا کہ تمہیں میں نے یہ روح دی ہے جو تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، تمہیں سمجھنے کی قوت دی ہے، تمہیں ادراک دیا ہے، تمہیں فہم دیا ہے، تمہیں ذہن دل بھی بنایا اور سخت دل بھی بنایا فکر و غور کرنے کے لیے. علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار، ایسے ہی دوسرے جو بھی اوصاف پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح اس کے اندر نفخ فیہ روح، جو روح اس کے اندر داخل کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی. جب وہ نکل جاتی تو یہ مٹی ہوتی ہے. ہم روح کو نہیں دفناتے فلاں فوت ہو گیا ہے. روح تو فرشتہ آتا ہے، اس کے ساتھ پوری فوج ہوتی ہے. اور پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ 2 قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک جہنم سے، اور جو جہنم کی سے لے کر آتے ہیں اس کا لباس، اور ایک جنت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور جو جہنم کا لباس ہوتا ہے بڑا بدبودار ہوتا ہے، اور اس کو لپیٹ کے اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے. جب وہ اوپر کی طرف جاتا ہے بدبو آتی ہے، فرشتے اس کو بنا دروازے نہیں کھلتے. اور جو نیک روح ہوتی ہے وہ علیین کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کو سجین میں رکھا جاتا ہے، قید خانے میں. ماں ادرک ماں سجین، تم کیا جانو کہ وہ قید خانہ کیا ہے؟ وہ حوالات کیا ہے کہ جو قیامت سے پہلے انسان کے اندر عذاب آتے ہیں، جو برزخ کے عذاب آتے ہیں انسان کے اوپر، ہم نہیں وہ جانتے. ماں ادرک ماں سجین، ہمیں وہ قید خانے کی. لیکن اس کا سر چشمہ جو مادے کی کوئی ترکیب اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا علم سے اس کو علم ملا. ہمیں جو علم ملا ہے اللہ کے علم سے ملا، اللہ کا اپنا علم ہے. لیکن ہمیں جو علم ملا ہے اللہ کا عطا کردہ علم. ہم جو بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، برے اور بھلے کی تمیز کرتے ہیں، سب اللہ کی عنایات، ورنہ ہماری ہی نصیحت نہیں. نفخ فیہ روحی، جو
جو روح اس کے اندر آتی ہے وہ اس کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا ہے۔ یہ وسعت کسی بے علم، بے دانش اور بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر داخل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے اندر داخل کی ہے۔ یہ ذرا یہ نہ سمجھے کوئی آدمی جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں قریب تو میں نے خود اپنی ایفرٹ کی، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اس کو پر شکر کرتا ہے۔ لیکن قلیلاً ما تشکرون، کچھ چند ہی لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرنے کے بعد میرا شکر بجا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو اللہ نے، کہ یہ آنکھیں جیسے کل جو میں نے عرض کی تھی نا، یہ آنکھوں کی بناوٹ، یہ کانوں کی سماعت، کہ کان کیسے سنتے ہیں، آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، یہی اس کے اوپر انسان غور کرے کہ میں ہے کہ میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تصویر بن رہی ہے، اور یہ جو میں ہے اس کو ادراک کر رہا ہے کہ میرے سامنے جی یہ رضوان صاحب بیٹھے ہیں، جی علی ریحان بیٹھا ہے، جی میرے صاحب حاجی اسلم بیٹھا ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو پھر یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ اس دماغ کو جو میں جو روح ہے اس کو اللہ نے ادراک دیا کہ سمجھ لے کہ فلاں بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اور یہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آواز آتی ہے اب ٹیلی فون پہ، ہیلو کون بول رہا ہے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی آواز۔ یہ کہ اللہ نے ادراک دیا اس دماغ کو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم کی طرف سے؟ فاضل تیری اس نے تعدیل کی، جہاں ہاتھوں کی ضرورت ہاتھ لگائے، جہاں کانوں کی ضرورت کان لگائے، جہاں آنکھوں کی ضرورت آنکھیں لگائے، پاؤں لگائے، میدا بنایا، ہر چیز تجھے نک سوٹ سوارا۔ ماں کر رہا تھا میرا کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ پکارتا ہے، اور پھر پکار کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے، اور پھر نیک لوگ بھی بھیجتا ہے کہ آ جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ، وقت آنے والا۔ لیکن بس ہم بھول گئے، اس سبق کو ہم بھول گئے۔ یاد ہمیں یہ سبق یاد کرا دے۔ اگر یہ مسلمان سبق یاد کر لیں گے، یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے میرے عزیزوں، مٹی ہے، یہ چھاؤں ہے۔ تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے زندگی کے جدو کبھی گواتا ہے اللہ انسانوں کے درمیان، کبھی چھاؤں ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی غربت ہے، کبھی عمارت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی محکومی ہے، کبھی حاکمیت ہے۔ یہ سب اللہ کی عنایات ہے۔ اور جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جن کی یاری دوستی بن جاتی ہے، وہ ہر بات پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جیسے میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا کہ آپ وہ کام کرتے تھے مشق کا یا کس چیز کا کام کرتے تھے، تو مریدوں نے آ کے، جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب جو مال تجارت آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا۔ تو کچھ دیر کے لیے آپ نے توقف کیا اور پھر کہا الحمدللہ، پھر اپنی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور پھر وہی طالب علم دوبارہ آیا، حضرت صاحب پہلی خبر غلط تھی، اللہ تعالیٰ نے جہاز کو بحفاظت کنارے لگا دیا۔ پھر توقف کیا، خاموش رہے، پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ تو پھر شاگردوں نے کہا حضرت صاحب نقصان پہ بھی الحمدللہ، اور پھر خوشخبری پہ بھی الحمدللہ۔ کہتا پہلے بھی میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ نقصان کے اوپر مرحول تو نہیں ہوتا، تو میں نے جب دیکھا کہ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے، بالکل اس کی کوئی فکر نہیں، میں ڈوب گیا ہے یا تر گیا ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کیفیت سے نوازا۔ اور پھر جب مجھے یہ خوشخبری آئی، خوشی کی خبر آئی، تو پھر میں نے اپنے دل کو ذرا دیکھا کہ یہ تکبر میں، غرور میں تو نہیں آ جاتا، کیا اللہ کا شکر سے باہر تو نہیں ہو جاتا؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ مطمئن ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ رضا کے اوپر راضی ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کا حکم جو انسان کے اندر ہے، یہ روح جو ہے اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے کہ تدبر سما ابصار افئدہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم لوگ ہو جو اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا اذا ضللنا في الارض أئنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ اب یہ اللہ نے جواب دیا، یہ جو لوگ تھے نا، یہ اللہ کی ملاقات کے منکر تھے۔ آج بھی بڑے بڑے دہریے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں، وہ
کہتے ہیں یہ بس حادثاتی کام ہے، مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ ایک لطیف انداز بیان ہے اللہ نے جو بیان کرا ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مٹی میں مل جائے گا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مٹی میں کیا ملتا ہے۔ یہ پہلی جو 2-3 باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بارے میں بیان فرمائی ہے، تو اور یہ آخرت کے بارے میں سے تھی۔ پہلے رسالت اور توحید تھی، اور یہ آخرت کا جو معاملہ تھا جس سے آخرت سے وہ انکار تھے، اللہ نے اس کا بیان فرمایا تاکہ یہ لوگ جو ہیں کہ یہ سامنے جو ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اس کی تردید نہیں کی ہے کہ یہ فلسفہ ہے، اس کو ذرا غور کریں کہ یہ ایک عمارت ہے، چونے سے، مٹی سے، لوہے سے، گارے سے، مختلف چیزوں سے یہ عمارت بنی ہوئی، اور اس کے اندر نوفقہ فیہ روحی، کہ اللہ نے اس کے اندر اپنا بٹھا دیا ہے انسان۔ جب تک وہ یہ نہیں بنایا تھا، روح نہیں پھونکی تھی، اس وقت تو اللہ نے یہی کہا تھا کہ میں بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا تھا کہ جو کون بہائے گا، نحن نسبح لک، کیا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب بنا لیا تو سب فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور پھر اس نے مہلت بھی مانگ لی۔ تو اللہ یہ جو جسم کا نام ہے نا، یہ نہیں، یہ ہم جو ہم بول رہے ہیں، جو یہ روح جو ہے اندر اس کے بول رہی ہے، جسم تو مٹی ہے، یہ جب اس آدمی اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے تو اس سے ہم نہیں نکلتا۔ ہم جب فرشتے وصول کر لیتے ہیں اس کو، روح کو پورا اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، اور پھر یہ ہم جب نکل جاتا ہے تو مٹی رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے عزیز والدین، بڑے بڑے محبت والے بھائی، بڑے بڑے عزیز ہستیاں جن کو دل و جان سے ہم چاہتے ہیں، جب ان سے یہ ہم نکل جاتی ہے، یہ میں نکل جاتی ہے، یہ تم نکل جاتی ہے، وہ مٹی کا ایک پتلا رہ جاتا ہے، تو ہم مٹی کو دفنا کے آتے ہیں، اور جب مٹی کو دفنا کے آتے ہیں تو قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ، یہ ایک بڑی زیرک سی بات ہے کہ اللہ دوبارہ اس مٹی کو، اسی روح کو، اس ہم کو اسی مٹی کے اندر پھر دوبارہ داخل کر دے گا۔ ایک گھر پہلے بنا ہوا تھا وہ گر گیا ہے، تو دوبارہ گھر بنانا تو بہت آسان ہے، تو روح اس کے اندر داخل کر دی جائے گی جو محفوظ ہے، اور پھر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس سے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سرکاری ریسیور ہے، جو اللہ کے فرشتے ہیں، جو سرکاری جن کو ریسیور، آفیشیل ریسیور اس کو کہتے ہیں، جب روح کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں تو پورا محفوظ اس کو رکھتے ہیں، اور موت جو ہے انسان کو معدوم نہیں کر دیتے، صرف وہ مٹی جو ہے مٹی کے اندر مل جاتی ہے، اور جب اللہ پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا تو وہی مٹی سے، چونے سے، گارے سے، لوہے لوہے سے پھر یہ کیلشیم سے بن جائے گا، اسی مٹی میں یہ جاتا ہے، اسی مٹی بن جائے گا، اور اسی مٹی کے اندر پھر وہی روح اس کی داخل ہو جائے گی، پھر اللہ کے سامنے یہ کھڑا ہوگا اور سوال جواب اس کو ہوگا۔ یہ ہے حقیقت کہ انسان جو ہے مرتا نہیں ہے، جو دہری ہے نا، جو ڈاروینی ہے، بس یہی، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل پوچھ گچھ سے مبرہ رہوں، یہاں عیش کروں اور اس کے بعد مجھے کوئی نہیں، لیکن انسان کو رشتے ثبوچہ پورا کا پورا وصول کرتے ہیں۔ ایک منٹ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت ذرا منظر دیکھو کیسا ہے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، منتے سمجھتے، ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخیں نکل رہی ہوں گی، پکار رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا۔ جب اللہ اس وقت دعوت دیتا، دیکھتے ہی سب کو دعوت دیتے ہیں دیکھنے کی، قرآن کو پڑھو، نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، زناکاری سے بچو، جوئے سے بچو، شراب سے بچو، یہ سب اللہ کے نافرمانی کے کام لیکن نہیں مانتے تھے۔ تو اب اللہ کا دربار لگ گیا ہے
قیامت قائم ہو گئی ہے تو اللہ فرماتا ہے ابھی سامنے مجرم کیسے کرے. پھر سورہ رحمان میں یورب المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. اور سورہ اعلیٰ میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. ایسی بھڑکتی آگ ہوگی اس میں ڈالا جائے گا نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا. خال جل جائے گی پھر اس کو دوبارہ بنا دیا جائے گا. انسان کی ہماری کیفیت کیا ہے؟ ربنا ابصرنا، رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اللہ ہم نے دیکھ لیا، بس میرا سن لیا، فرجانا، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں، فرجانا نعمل صالح، ہمیں یقین آ گیا ہے، انا موقنون، ہمیں یقین پکا. جواب کیا ہوگا؟ بلو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. کیا جواب ہوگا؟ ہم چاہتے تو پہلے ہی سارے انسانوں کو ہدایت دیں، لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت ملتی. اللہ کہتے ہیں میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ شیطان کو کہا تھا میں تجھ سمیت تمام باغیوں کو، جہنم کو، انسانوں اور شیطانوں سے بھر دوں گا. میری وہ بات آج پوری ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اس گروہ میں ہمیشہ مطلب کرے اور ہماری التجا قبول کرے اور معاف کر دے. ہماری ماضی قبول کرے. اگر ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ ہماری بھول کو معاف کر دے. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. اللہ جتنے سب یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا. اللہ ان کے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دے، اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما. ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما. اللہ ان کی اولادوں کو صالح کر دے. اللہ اس مجلس میں خوشحالی عطا فرما. اللہ ہمیں اللہ اپنے اعمال اپنے حکم کے اوپر عمل کرنے والا بنا. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے مہربان. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہم نے تجھے اپنے عمل سے ناراض کر دیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اولادوں کو صالح کر دے، جن کی اولاد نہیں اللہ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ